إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد من عمل عملا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. عزیز طالبات، معزز طالبات کی مائیں اور ہماری دینی اسلامی ملی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر. مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصراً درود و سلام کے بعد، اللہ تعالی نے ہم جملہ انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا. ہمارا وجود ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور بنایا، اور آدم علیہ السلام کو ہم تمام انسانوں کا باپ بنایا کہ تمام انسانوں کے اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام
سب کے ابا ہونے کے لحاظ سے تمام کی بنیاد ایک ہو جاتی ہے کہ سب آدم کے اولاد ہیں، سب ایک جیسے انسان ہیں، لیکن کئی اعتبار سے انسانوں کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جبکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں اور ہم سب کے ابا جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، ہم سب کی اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے، رشتے کی قربت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایک ہی ماں باپ کے کئی اولاد ہوتے ہیں، 4 5 6 اولاد ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل و صورت، رنگت یہ الگ الگ ہوتی ہے اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ حتیٰ کہ سگے بھائی بہنوں کو بھی دیکھ لو، شکل کے اعتبار سے دیکھ لو، رنگ کے اعتبار سے دیکھ لو، صورت کے اعتبار سے دیکھ لو، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی بہن بھی، بہن بہن بھی، بھائی بھائی بھی، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل کے، ایک ہی صورت کے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ کوئی دنیا میں سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی کچھ ہے، حتیٰ کہ اگر گورے ہیں تو گوروں میں بھی الگ الگ ہیں۔ بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، چاروں بہنیں گوری ہیں، لیکن چاروں کی بھی شکل الگ الگ ہے، صورت الگ الگ ہے، اس گورا پن کے اندر نکھار بھی الگ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے کوئی چھوٹے قد کا ہے تو کوئی بڑے قد کا ہے، اسی طرح سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار ہے، اللہ نے اس کو خوب نواز رکھا ہے، تو کوئی غریب ہے۔ کسی کے اندر سخاوت کا مادہ پایا جاتا ہے تو کوئی کنجوس اور مکھی چوس بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے، کم ہے زیادہ ہے، جو بھی اللہ کی قدرت ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ہے، جو بھی اللہ کا احسان ہے، اس پہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اور کوئی ہے جو ہر حال میں ناشکری پہ تلا رہتا ہے، ہمیشہ حریص اور لالچی بنا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہیں۔ کوئی مومن تو کوئی کافر، کوئی نیک پارسا تو کوئی فاسق اور فاجر، کوئی با کردار با اخلاق تو کوئی بد کردار بد اخلاق۔ یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود انسان چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی قد کا ہو، کسی بھی شکل و شباہت کا ہو، کسی بھی نظریات کا حامل ہو، کسی بھی اخلاق اور کردار کا حامل ہو، لیکن سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی اخلاق اور عادات کے حاملین ہوں، یا کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، سب ایک چیز پر متفق ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ سب کی خواہش، سب کی ضرورت، سب کی منشا، سب کی چاہت ایک ہے۔ کس پر متفق ہیں؟ کیا ہے وہ؟ یہ خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ ہر کوئی اپنے دل میں یہ آرزو رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ میری زندگی خوشحال گزرے، میں خوشحالی کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہوں۔ مومن متقی پرہیزگار ہے، وہ بھی چاہتا ہے اس دنیا کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزاروں، خوشحال رہوں۔ کافر
فاسق، فاجر، گنہگار، ہر طرح کے لوگ یہی چاہتے ہیں دنیا میں اچھے سے ہوں، میری زندگی خوشحال زندگی ہو جائے۔ تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی ہیں، اس کے آرزو مند ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دنوں رات جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا سب کا ہدف ایک ہے، سب کی منشا ایک ہے، سب کی تمنا اور آرزو ایک ہے، البتہ وسائل اور اسباب مختلف ہیں۔ ہر کوئی خوشحال زندگی کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ وسائل کا انتخاب کرتا ہے، الگ الگ اسباب کو جو ہے اختیار کرتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ دن بھر اپنے کاروبار کو کشادہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں، اپنی پوری توانائیاں اس میں کھپا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مزدور صبح سے لے کر کے شام تک پسینے میں سرابور ہو کر کے کڑی محنت اور مزدوری کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی خوشحال گزرے۔ دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے کوشاں، ایک اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے تو ایک محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ دونوں کا مطمع نظر، دونوں کا منشا، دونوں کا جو ہے مقصد ایک ہے، وہ کیا ہے؟ خوشحال زندگی۔ خوشحال زندگی کے لیے دونوں تگودو کرتے ہیں۔ ایک عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے، نوافل بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے پڑھتا ہے، حصہ لیتا ہے اس میں۔ اسی طرح وہ فاسق اور فاجر انسان جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ متقی پرہیزگار بھی چاہتا ہے زندگی خوشحال ہو، ایک فاسق، فاجر، جواری، شرابی، کبابی، گنہگار، وہ بھی چاہتا ہے زندگی خوشحال ہو۔ یعنی خوشحال زندگی ہر ایک چاہتا ہے، اگرچہ کردار مختلف ہے، عادات مختلف ہے، اسباب مختلف ہے، وسائل مختلف ہیں، سب مختلف ہونے کے باوجود جو سب کا منشا ہے، جو سب کا ارادہ ہے، جو سب کی تمنا اور چاہت ہے، وہ ایک ہے، خوشحال زندگی۔ اسی طرح سے تمام لوگ سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے ہوئے محنت و مشقت میں، تگودو میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سعادت مندی، یہ خوشحالی، یہ چین و سکون کی زندگی ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ کیا خوشحالی ہر ایک کے نصیب میں آتی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر وہ کون سا راستہ ہے، کون سا منہج ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سے اصول اور ضوابط ہیں جن پر چل کر ہم سب خوشحال اور خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان جو پریشان حال ہے، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو مالی اور کاروباری مشکلات کا سامنا ہے، تو کسی پر قرضوں کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانیوں کا صدمہ ہے، تو کسی کو دشمن کا خوف ہے،
کسی کو احبا اور اقارب کی جدائی کا دکھ ہے، الغرض تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشحال زندگی چاہتا ہے۔ ہر شخص ان دکھوں سے نجات پا کر کے ایک چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کے مختلف آزمائشوں سے، مختلف پریشانیوں سے، مختلف تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے؟ تو آئیے ہر شخص یہ دیکھے کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے، تاکہ وہ اس خوشحال اور باوقار زندگی حاصل کر سکے، دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم نے ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے وصول پہ غور کیا، اس پہ عمل پیرا ہوئے، تو یقین مانیے کہ ضرور بے ضرور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا وصول، خوشحال زندگی کا پہلا وصول ہے ایمان اور عمل، یعنی ایمان باللہ اور عمل صالح۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت، عمل صالحا نیک عمل کیا، عمل نہیں کہا، صالحا نیک عمل، اور نیک عمل کے بارے میں مفسرین محدثین متفق ہیں کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ قرآن میں جہاں بھی مومنین کا تذکرہ آیا، عمل صالح کا ذکر آیا، ہر جگہ یہی معنی ہے کہ عمل صالح نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق اور موافق ہو۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیر مومن اگر نیک عمل کرے تو اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ غیر مومن اچھا کام کرے تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ نہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی کس کے لیے ہے؟ اللہ نے وعدہ کس کے لیے کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے ہم ایمان کو درست کریں، اپنے اندر سے شرک کو نکال کے پھینک دیں، اور توحید کے ہر قسموں میں خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے، چاہے وہ الوہیت کا معاملہ ہو، ربوبیت کا ہو، یا اسماء و صفات کا ہو۔ تو ہر توحید کے ہر قسموں میں ہم مخلص ہو جائیں، مومن ہو جائیں۔ تو جو مومن ہو، تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اگر وہ مومن ہے، نیک عمل کیا، تو ہم اسے بہترین زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، ایک خوشحال، خوشگوار، امن و سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو ہم ضرور بے ضرور اس کا اجر دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، اس سے اچھا، بِأَحْسَنِ، اس میں تفصیل،
یعنی اس سے اچھا بدلہ دیں گے ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں عمل کرتا تھا، اس کے سارے اعمال جتنے دنیا میں اس نے کیے اس سے اچھا بہتر بدلہ دیں گے۔ کتنا بہتر ہوگا؟ کوئی کچھ بول رہا ہے؟ تو کیا ہوا؟ تو بہتر بدلہ دیں گے۔ کتنا بہتر بدلہ؟ جس کی خود اللہ تعالی نے وضاحت کیا، عشر امثالها، یعنی کم سے کم 10 گنا بہتر بدلہ دیں گے۔ اور زیادہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت خود اللہ نے کر دیا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کم سے کم جتنا عمل کیے ہو اس کا 10 گنا بہتر بدلہ ملے گا، اور اس سے زیادہ 700 زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی محدود عدد اور تعداد نہیں بتائی گئی۔ تو اللہ نے کہا وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے جو دنیا میں وہ عمل کرتا تھا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، عملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور عمدہ اور بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اس ذات کا وعدہ ہے جس نے اپنے بارے میں خود کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 9، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کا مخالف نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے اپنے بارے میں خود کہہ دیا ہے کہ اے میرے بندو، جو بھی میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اور یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ تم دنیا میں ایمان اور عمل صالح سے بہراور ہو جاؤ، تم ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لو، ہم تمہیں دنیا میں خوشگوار اچھی زندگی دیں گے، آخرت میں اس سے بہتر بدلہ دیں گے جو تم نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کی خیر اور بھلائی ایمان عمل صالح میں ہی مضمر ہے۔ جب تک انسان سچا مومن نہیں بنے گا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں بنے گا، اور اچھے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا، اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرے گا، نمازوں کی پابندی ہو، زکوٰۃ اور حج عمرہ اور دیگر اعمال کی پابندی جب تک نہیں کرے گا تب تک اس کو خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی فسق و فجور، بد کرداری، بد اخلاقی کو اختیار کرے گا، ذکر کی پرواہ نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، رمضان کے روزے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رکھے گا، طاقت ہونے کے باوجود حج کو نہیں جائے گا، وہ اور زیادہ ایک روم اور ایک فلیٹ خریدنے کے چکر میں لگا رہے گا، ایک دکان اور بڑھانے کے چکر میں لگا رہے گا، اور زیادہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں لگا رہے گا، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اعزاء اقارب کے ساتھ جب تک حسن سلوک نہیں کرے گا، اللہ کے بندوں کا حق مارتا رہے گا، دین میں جھوٹ بولتا رہے گا، لین دین میں دھوکہ اور فریب کرتا رہے گا، بددیانتی اور خیانت کرتا رہے گا، اور دنیا بھر کی تمام برائیوں کے اندر ملوث رہے گا، تو ایسے شخص کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ جو ہے محنتیں کر لے، لاکھ وسائل اور اسباب کو اختیار کر لے، لیکن خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی کبھی اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور ذکر کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے احکام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے فرائض سے اور اللہ کے نوافل اور اطاعت سے جس نے بھی اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے وعدہ کیا اور انا کے ساتھ تاکیداً بیان کیا کہ بے شک یقیناً دنیا میں تنگ حال رہے گا، پریشان رہے گا، خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، وہ تنگی میں رہے گا۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، بٹاٹے جیسے آنکھیں تو رکھی تھی، ٹکر ٹکر دیکھتا تھا، میری بینائی سب سے تیز تھی، مجھے کبھی چشمہ بھی نہیں لگا، دنیا میں میں بصارت والا تھا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا؟ دنیا میں تو میں بینا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا، اللہ کہے گا یہ کوئی ہم نے ظلم نہیں کیا، كذلك أتتك آياتنا، اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میرے نبی تجھے ہمارے احکام سنائے تھے، نبی کے وارثین علماء نے ہماری کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنایا تھا، میرے نبی کے فرامین سے تمہیں نصیحتیں کی تھی، اسلام کے احکام کو بتایا تھا، اسلام کے اوامر اور نواہی سے تمہیں آگاہ کیا تھا، اسلام کے اوامر کی ترغیب دیا تھا، اسلام کے نواہی سے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ فَنَسِيتَهَا، تم نے اس کو بھلا دیا، بھول گئے، احکام کی پرواہ نہیں کی، عمل صالح کی طرف رغبت نہیں کیا، نواہی سے پرہیز نہیں کیا، تم بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے گئے، یعنی جس طرح سے تم نے میرے احکام کو بھلایا، آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا، آج تمہیں اندھا بنا کر کے اسی طرح اٹھایا جس طرح دنیا میں تم میرے آیتوں سے، میرے نبی کے فرمان سے اندھے بنے ہوئے تھے، آج ہم نے تمہیں بھی اندھا کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین بدلا دے گا، اور اس میں اللہ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ جو شخص بھی میرے دین سے منہ موڑے گا، میرے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا، دنیا میں اس کی زندگی خوشحال نہیں رہ سکتی، وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا، دنیا میں مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اچھا ایک بار اور سن لیں کہ خوشحال جب زندگی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں وہ تصور پیدا ہوتا ہے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو، امبانی اور اڈوانی اور اڈانی ہو، وہ خوشحال زندگی ہے؟ نہیں، وہ خوشحال زندگی نہیں۔ خوشحال زندگی وہ ہے جو آدمی پرسکون زندگی گزارے، دو ٹائم کے بجائے ایک ٹائم بھی اگر کھانا پڑ جائے تو ایک ٹائم بھی کھا کر کے گزار لے، لیکن کسی طرح کا کوئی جھنجٹ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ذہنی دباؤ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، اور زندگی نارمل ہو، اس کو خوشحال زندگی کہا جاتا ہے۔ اس میں مال بھی خوشحالی کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف مال اور پیسہ ہی خوشحالی نہیں ہے۔ آج ہم بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے جتنے بڑے سیٹ ہیں، لگ بھگ 70 سے 80% سیٹ بغیر نیند کی گولی کھائے نہیں سو پاتے۔ ایک عمر تک تو ہو سکتا ہے سو بھی آئے، لیکن جیسے وہ 40 کے 50 کے اوپر ہوتے ہیں، 45 50 40 کے اوپر جاتے ہیں، تو یا تو نیند کی گولی کھاتے ہیں یا بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں۔ بغیر ان دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کیے ہوئے وہ سو نہیں سکتے۔
مالداروں کی بات ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں رہا، دیکھا، سب کے جائزے لیا، اکثریت کو یہی پایا، یا تو بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے اور یا تو نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہے، چین نہیں ہے۔ پیسہ مالداری یہ خوشحال زندگی نہیں ہوتی ہے۔ پیسہ مالداری خوشحال زندگی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ کے بغیر آدمی خوش رہ سکتا نہیں، پیسہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن صرف پیسہ ہی خوشحالی ہے ایسا نہیں۔ جتنے پیسے والے ہیں ان کے ٹینشنوں کو اگر دیکھیں گے تو دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے، صرف 2 ٹائم کا 2 روٹی کھا رہا ہوں سوکھی روٹی، لیکن چین کی نیند سو رہا ہوں۔ تو یہ صرف پیسہ ہی خوشحالی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہیے رہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا، جس نے ہمارے دین سے منہ موڑا، احکام سے روح گردانی کی، ہمارے احکام کی، حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کی، سمجھ لیجئے کہ وہ اچھی زندگی، خوشحال زندگی سے محروم رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر واقعتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو، تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ منمانی کرنے کے بجائے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، منمانی کرنا چھوڑنا پڑے گا، ہم تمام معاملات میں اللہ کے احکام کے تابع ہو جائیں، اور ہمیشہ وہ حدیث یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنے اس نفس کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتے، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں اپنا انٹری تو کرا سکتے ہیں، لیکن مومن اور مسلمان اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تو جب تک ہم اپنی نفس کو، اپنے خواہشات کو شریعت کے احکام کے تابع نہیں کریں گے، اپنی منمانی نہیں چھوڑیں گے، تب تک خوشحال زندگی نہیں پا سکتے۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سب سے پہلے یہ حکم ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ صرف اسی سے دعا کریں، نفع نقصان کا مالک صرف اسی کو سمجھیں، اسی کو داتا، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم تصور کریں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے تو یہاں مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا ماوا بھی، ہمارا ملجا بھی بٹا ہوا ہے، بیٹا کوئی دے رہا ہے، بیٹی کوئی دے رہا ہے، دولت کوئی دے رہا ہے، بیماری سے شفا کوئی دوسرا دے رہا ہے، ہمارے ماوا اور ملجا بھی بٹے ہوئے ہیں، پھر ہم خوشحال زندگی کی تصور کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازمی جز بنا دیں۔ جب تک شرک سے پرہیز نہیں کریں گے، خوشحال زندگی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کہ اللہ نے کہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا، پھر پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیں، یا تیز اور تند آندھی اور طوفان اسے کہیں دور دراز کی جگہ میں پھینک دے۔ یعنی اس کا کوئی مستقر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کسی محفوظ جگہ، محفوظ نگرانی میں نہیں ہے۔ آسمان سے گرا، چاہے پرندے بیچ میں لک لیں اور چاہے ہوا اس کو کہیں گڈھے میں، کہیں تالاب میں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں کھاڑیوں میں پھینک دے۔ مشرک کے انجام سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اگر ہم لحاظ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ کہ کہیں انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، وہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں، کوئی مصائب اور مشکلات نہ آ جائیں، کوئی بیماری اور پریشانی نہ آ جائے، کوئی جو ہے حادثہ اور کوئی ایکسیڈنٹ رونما نہ ہو جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا کی تکلیفوں میں سے، دنیا کی آزمائشوں میں سے، دنیا کی پریشانیوں میں سے، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کے وہ حقدار نہ بن جائیں، کوئی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، انہیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ اور تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم اگر دنیا میں اللہ کی مصلحت سے بچ گئے، دنیا میں اگر اللہ نے تکلیفوں سے بچا لیا یا مصیبتیں تکلیفیں آئیں اور اللہ نے اس سے نجات بھی دے دیا، تب بھی آخری مرحلہ میں ڈرتے رہیے یصیبہم عذاب علیم اللہ کا دردناک عذاب، وہ جہنم جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ عذاب پہنچ جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا اللہ کا دردناک عذاب آ جائے۔ میرے عزیز طالبات اور ماں اور بہنوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ لگے رہتے ہیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکلات آئے تو فوراً ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے مشکلات ایک ہوتے ہیں، نتائج اور اسباب دو ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیا ہے وہ مصیبت ایک ہے، پریشانی ایک ہے، ہمیں فوراً غور کرنا چاہیے کہ آخر مصیبت آئی کیوں۔ اگر ہم اپنی ماضی پہ غور کریں، ماضی پر جو ہے اپنی نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے ماضی میں کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی بھول ہوئی، کوئی چوک ہوئی جس کی بنیاد پہ مصیبت آئی ہے۔ فوراً الرٹ ہو جائے، ہوشیار ہو جائیں اور اپنی زندگی کے گاڑی کا رخ فوراً تبدیل کر دیں۔ سمجھ جائیں اللہ وارننگ دے رہا ہے، اور اگر وارننگ سے نہیں مانی تو پھر جانتے ہو انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم کھیلوں میں دیکھتے ہیں، کرکٹ ہو یا اور دیگر کھیل ہو، جب کوئی پلیئر غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یلو کارڈ دیا جاتا ہے، اگر اس پہ بھی نہیں مانا تو پھر ریڈ کارڈ دیا جاتا ہے، اور ریڈ کارڈ دے کر کے اس کو ٹیم سے کچھ دنوں کے لیے سزا کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور کبھی اگر جرم زیادہ بڑا ہوتا ہے تو لائف ٹائم کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کھیل نہیں سکتا ہے۔ یہ وارننگ ہوتی ہے پہلے پیلی کارڈ۔ اسی طرح ہم زندگی کے اس بھاگ دوڑ میں چلتے پھرتے ہیں، دیکھیے ہر روڈ پہ، ہر موڑ پہ، ہر جو ہے چوراہے پہ سگنل لگا ہوا ہے، سگنل لگا ہوا ہے، روڈ پہ گاڑی جو ہے اپنی رفتار میں دوڑ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیلی لائٹ جل جاتی ہے، یلو جل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وارننگ ہے، یہ اپنی اسپیڈ کو کنٹرول میں کرو، اب اس سگنل بند ہونے والا ہے، کراس روڈ چلنے والا ہے، دوسری طرف کے لوگ جانے والے ہیں، اپنی اسپیڈ کم کرو۔ اس کے بعد وارننگ کے تھوڑی دیر کے بعد پھر ریڈ لائٹ جل جاتی ہے، ریڈ لائٹ جل جاتی ہے مطلب کیا؟ اب اسٹاپ کرو، اب آگے نہیں بڑھنا۔ تو اسی طرح یہ مصائب جو ہوتے ہیں وارننگ ہوتی ہے۔ اگر وارننگ سے ہم نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا، اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کر لیا، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کنٹرول کیا تو سیم وہی معاملہ ہوگا جو سگنلوں پہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یلو لائٹ جلنے کے بعد بھی اسپیڈ کو کنٹرول نہیں کیا، فل اسپیڈ میں جا رہے ہیں شان میں،
اور جیسے ہی ریڈ لائٹ آئی ادھر کا روڈ چالو ہو جا کر کے ٹھوک دیا، یا ادھر والے نے آ کے ٹھوک دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اگر ہم اللہ کی وارننگ سے اپنی زندگی کے طریقے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو جانتے ہیں ہوگا کیا؟ اللہ بھی اپنے عذاب ٹھوک دے گا۔ اس لیے اللہ وارننگ دیتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، تم غلطی پہ جا رہے ہو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں نیکیوں کو کرتے کرتے بھی آتی ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں ہمارے پیچھے اعمال کیا ہیں۔ اگر نیکیاں ہی نیکیاں دکھ رہی ہیں، کوئی نافرمانی نہیں دکھ رہی ہے، تو تب بھی صبر کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پکے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان ٹھوس مضبوط ہے یا نہیں ہے، آزما رہا ہے اللہ، لہذا آزمائش میں پورا اترے۔ اور ظاہر سی بات ہے، امتحان، آزمائش لی جاتی ہے ٹھوس روکنے کے، دیکھنے کے لیے، اور جب آپ آزما کر کے ٹھوس بن جائیں گے پھر اس کے بعد امتحانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش، لیکن جب آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے اور ٹھوس اور مضبوط بن کر کے چٹان کی طرح کھڑے رہے، تب اللہ نے کیا کہا؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ تو یہ ایک اصول رہا جس سے ہم خوشحال زندگی پا سکتے ہیں۔ کون سا اصول؟ ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح میں نماز بھی آتا ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ سنا دو تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھچر پہ لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچایا کرتا تھا، یعنی جیسے آج رکشہ والے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھا کر کے آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچاتے، کرایہ لیتے، واپس چلے آتے۔ اسی طرح وہ کھچر لے کر کے سواریاں ڈھوتا تھا، وہ سواریوں کا کام کر کے اس سے کماتا تھا۔ اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلد پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے یہ واقعہ بھی، آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں، اور ساتھ بھی میری طرف سے اپنی ذاتی طالبات کو خصوصاً یہ نصیحت ہے کہ آپ دور دراز سے آتی ہیں، کبھی بھی رکشہ والا یا کہیں بھی جانا ہو، مدرسے آنے کی بات نہیں، کہیں بھی آنا جانا ہو، کبھی بھی رکشے والا اگر آپ کے معروف راستے سے ہٹا کر کے دوسرے راستے پہ لے جاتا ہے، وہ لاکھ بہانہ کرے کہ آگے گڈھا ہے، ٹریفک ہے، روڈ کھودا ہوا ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، روڈ بند ہے، کچھ بھی بہانہ کرے، اگر آپ دیکھیں کہ اس روڈ پہ گاڑیاں آ جا رہی ہیں اور وہ دوسرے روڈ پہ موڑ رہا ہے، اس سے کہیے آپ مجھے یا تو اتار دیجیے یا تو اسی روڈ پہ لے کے چلیے۔ یہ خاص طور سے دھیان رکھیے، غیر معروف روڈ، انجان روڈ، سنسان روڈ اگر اس پہ لے جا رہا ہے تو فوری طور پہ آپ اس کو ٹوک دیجیے، وہ چاہے ٹریفک کا بہانہ کرے کہ ٹریفک ہے ادھر سے جلدی پہنچ جائیں گے، آپ کا پیسہ کم لے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یا کچھ بھی بہانہ کرے، نہیں، اس راستے سے نہیں جانا۔ تو یہ بھی جو ہے مسافرت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اس کا بھی لحاظ رکھیں، جو راستہ ہم کو معلوم ہے اس راستے سے لے کے چلیں، اس لیے کہ آج نہ کسی کے ایمان کا بھروسہ، نہ کسی کے جو ہے اعتقاد کا کوئی بھروسہ۔ تو ابن عساکر نے جو واقعہ نقل کیا ہے کہ اس غریب آدمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا،
اس سوار نے کہا کہ راستہ چھوڑ کر کے اس راستے سے چلو، ہم اس سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا ہوں اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر کے دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پہ رک جاؤ۔ کہتے میں رکا اور جیسے ہی رکا وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری لے کر کے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، آگے آگے میں بھاگتے جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے مجھے دوڑا رہا ہے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دیا اور کہا کہ ایک کھچر اور اس پہ لدا ہوا سارا سامان تم لے لو لیکن میری جان بخش دو۔ اس نے کہا وہ تو میرا ہے ہی، میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا، تمہارے قتل کے بعد تو میرا ہو ہی جائے گا، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایسے لوگ اس طرح کا معاملہ انجام اس لیے دیتے ہیں، ہمارے تصور میں آتا ہوگا کہ پیسے کے لیے، مال کے لیے، کیا مال مل گیا قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نہیں، وہ لوگ ہم سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ کیا ان کی ہوشیاری رہتی ہے کہ یہ قتل کے بعد بھی تو ہم کو ملے گا ہی، لیکن اگر ہم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ جا کر کے مال تو ہم کو مل گیا لیکن یہ خالی ہاتھ بھی زندہ بچ کے گیا تو لوگوں میں اس خبر کو پھیلا دے گا، جس سے ہمارا یہ طریقہ بند ہو جائے گا، ہمارا یہ لوٹ مار کا یا جو دھوکہ دھڑی کا جو طریقہ ہے اس سے لوگ الرٹ ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگ جان سے ہی مار دیتے ہیں تاکہ اس ہمارے عمل کو کہیں بیان نہ کر سکے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے اللہ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ تو میں نے اس کے سامنے رک کر کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد مجھے قتل کر دینا، اتنی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں نے قبلہ رخ ہو کر کے نماز شروع کی لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے ناطے قرآن ہی نہیں یاد آ رہا تھا، ایک حرف بھی نہیں یاد آ رہا تھا اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران اور پریشان تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ قرآن کی ایک آیت جاری کرا دیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ بھلا وہ کون سی ذات ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتی ہے، لاچار کی دعا کو سنتی ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر لیتا ہے، وہ کون ہے؟ یہ آیت ان کی زبان پہ جاری ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار نیزہ لیے ہوئے وادی کے منہ سے نمودار ہو، اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے کچر کو لیا، اپنا ساز و سامان لیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس سے دیکھیے واقعے میں کہ اللہ رب العالمین نے بندے مومن جب نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا تو اس کی کس طرح سے مدد کی، اور اللہ نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کس طرح سے نماز کے ذریعے سے چاہی گئی مدد میں اللہ نے مدد کیا۔
تو یہ وصول ہے ایمان اور عمل صالح جو زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہے، خوشگوار بنا دیتی ہے اور تمام طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے آدمی نجات پاتا ہے۔